پوچھا گیا ہے وہ خواب جن کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، ایسے بھی کوئی خواب ہوتے؟ جی، ہر خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جب تعبیر پوچھ لی جاتی ہے اور پھر یعنی ہم نا بہت احتیاط سے بعض تعبیریں بتاتے ہیں جی، تو پھر اگر اس طرح کی چیز ہو جائے، نقصان دہ چیز وہ واقع ہو جائے، پھر ظاہر برا لگتا ہے۔ جی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اس طرح کا خواب اگر دیکھے تو اس کو زائل کر دینا چاہیے۔ وہ میں چند خواب بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے۔ جی، مثال کے طور پر اگر ایک شادی شدہ عورت وہ دیکھتی ہے کہ اس کا جوتا بالکل ٹوٹ گیا یا اس کا جوتا جو ہے نا وہ گم ہو گیا ہے، کوشش کے باوجود ملا نہیں، یا پھر وہ بالکل درمیان سے ٹوٹ گیا ہے اور وہ دو حصوں میں بٹ گیا ہے اور اصلاح کے باوجود اس کی کوئی ریپیرنگ یا مرمت نہیں ہو سکی۔ اچھا، اور اسی طرح وہ عورت جو شادی شدہ ہے وہ دیکھے کہ اس کا جو برقع ہے، جی، جو اس کی عبایا ہے، وہ بالکل جل کے راکھ ہو چکی۔ اچھا، اسی طرح شادی شدہ عورت اگر دیکھتی ہے کہ اس کے اوپر چھت گر چکی ہے۔ جی، اب یہ تین خواب ایسے ہیں کہ شادی شدہ عورت اگر یہ خواب دیکھ لے تو اسے یہ خواب ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اسے پوچھنا نہیں چاہیے۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ میں ہر خواب کی ایک اچھی توجیہ بیان کرتا ہوں، ہاں جی، اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم کسی کے لیے تعبیر کرو تو اچھے پہلو کی یا خیر کے ساتھ تعبیر کیا کرو۔ لیکن جو اس طرح کے نقصان دہ پہلو یا نقصان دہ خواب ہوتے ہیں تو ہم چند خوابوں کی نشاندہی کر کے اپنے ناظرین کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس طرح کے خواب آپ پوچھا ہی نہ کریں، اس طرح کے خواب آپ ڈسکس ہی نہ کیا کریں، کیونکہ جب شادی شدہ عورت کا جوتا ٹوٹ جاتا ہے یا وہ گم ہو جاتا ہے یا پھر اس کے اوپر چھت گر جاتی ہے یا پھر اس کا جو عبایا یا برقع ہے وہ بالکل جل کے راکھ ہو جاتا ہے، یہ تینوں صورتوں میں اس کی اپنے شوہر سے علیحدگی اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ علیحدگی یا کچھ اور بھی ہو سکتا یعنی ہے شوہر کے حوالے سے۔ جی، اب وہ علیحدگی جو ہے اس کی دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ طلاق کے ذریعے سے علیحدگی ہو سکتی ہے، اور یا پھر خدا نخواستہ شوہر کی وفات کی صورت میں۔ اس حد تک جا جی سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ پچھلے دنوں ہم نے ایک خواب ڈسکس کیا تھا، یعنی ایک عمومی سوال کے طور پر کہ چھت اگر گر جائے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ جی، اس کے ہم نے مختلف پہلو بتائے تھے اور بتایا تھا کہ اگر نقصان نہ ہو تو پھر انشاءاللہ ایک مثبت تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر نقصان ہوا تو پھر وہاں نیچے کومنٹس میں لوگوں نے اپنے تجربات شیئر کیے۔ جب وہ ہمارا اپلوڈ ہوا نا کلپ، جی، جی، تو اس میں کسی نے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا تھا اور اس سے چند دن بعد میرے شوہر کی وفات ہو گئی تھی۔ دوسرے نے کہا کہ چند دن بعد میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا وہاں ہم نے تھوڑا سا فرق کیا تھا کہ اگر شادی شدہ دیکھے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ دیکھے تو اس کا مطلب والد صاحب کی طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے۔ اور اگر شادی شدہ عورت دیکھے گی تو اس کے لیے سربراہ اب والد نہیں بلکہ سربراہ اس کا کیا ہے؟ شوہر ہے، وہ اس کی چھت ہے۔ تو اس لیے بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر اس طرح کا خواب دیکھیں، چھت گر گئی، کوئی نقصان ہو گیا، جوتا ٹوٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، جوتا گم ہو گیا، دوبارہ ملا ہی نہیں، یا جوتا چوری کر لیا گیا، دوبارہ کوشش کے باوجود ملا ہی نہیں، یا پھر اس کا موبائل ٹوٹ گیا اور موبائل اس کا گم ہو گیا، نہ اس کی مرمت ہو سکی نہ وہ دوبارہ مل سکا، تو یہ اشارہ ہے شوہر سے جدائی کی طرف یا طلاق یا پھر وفات کے ذریعے سے۔ اس طرح کا خواب جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، بتائیں بھی نہ کسی کو، ڈسکس بھی بالکل نہیں بتانا چاہیے۔ اسی طرح اگر دیکھیں کہ بیوی دیکھتی ہے کہ شوہر کا روڈ ایکسیڈنٹ میں یعنی وفات ہو چکی ہے، یا پھر آپ کسی اپنے عزیز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہے اور اس کے اندر ڈیتھ ہو چکی، کیونکہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جب کسی کی وفات دیکھی جائے تو وہ لمبی عمر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یہ اس کا مثبت پہلو ہم نے کئی دفعہ سنا ہے۔ لیکن اگر وہ حادثے کی وجہ سے موت ہے، اگر وہ روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت ہے تو یہاں پر لمبی عمر نہیں بلکہ وہ واقعتاً کسی حادثے کی ہی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حادثے میں موت تو ہوگی خواب کے اندر، لیکن دوبارہ وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ایسا خواب ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
اچھا اس صورت میں اس صورت میں پہلی صورت میں جب ایکسیڈنٹ ہوا، کار ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہی ہو گیا، بس اس کے بعد اس کی کوئی زندگی نمودار نہیں ہوئی، تو ایسا خواب ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، وہ واقعتاً کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہوا، وفات ہوئی شوہر کی یا کسی عزیز کی، لیکن پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے اندر ہم کسی کو مرا ہوا دیکھتے ہیں، دوبارہ وہ اسی دوران وہ زندہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی حادثاتی موت ہو کہ جس میں وفات تو دیکھ لی لیکن اس کے بعد اس کی زندگی بھی نمودار ہو گئی، تو ایسا خواب ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں پر موت مراد نہیں بلکہ کسی گناہ سے جھنجھوڑنے یا کسی گناہ کو چھوڑ کر توبہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی ایک دفعہ موت آ گئی، دوبارہ زندگی دراصل یہ توبہ کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اگر وفات ہی وفات ہے حادثاتی، تو اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر اس طرح کے خواب آ گئے ہیں تو کرنا کیا چاہیے؟ اس کو زائل کیسے کرنا چاہیے؟ بندہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے اس طرح کا خواب ڈسکس نہ کریں، پوچھیں نہیں کسی سے۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی لیفٹ سائڈ پہ، جس سائڈ پہ دل ہے، 3 دفعہ تھو تھو کر دیں۔ اور پھر آپ اگر دائیں کروٹ پہ ہیں تو اپنی بائیں کروٹ پہ لیٹ جائیں، اور اگر بائیں کروٹ پہ ہیں تو دائیں کروٹ پہ لیٹ جائیں۔ 2 کام ہو گئے۔ اور تیسرا، اعوذ باللہ من الشیطان ومن شر ما رأیت، یا اللہ شیطان سے بھی پناہ دے دے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے شر سے بھی پناہ دے دے۔ 3۔ اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اٹھے اور 2 رکعت نوافل ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ اور 5واں کام یہ کرنا ہے کہ اس کو کسی سے ڈسکس نہیں کرنا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کسی سے بھی ڈسکس نہ کرے، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا جو شر والا یا جو نقصان والا پہلو ہے وہ انشاءاللہ اس سے محفوظ رہے گا۔ سب سے پہلی بات یہ بتائیں نہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کہ جی میں نے چھت گری ہوئی دیکھی ہے، نیچے سارا کچھ تباہ ہو گیا، میرا جوتا نہیں مل رہا تھا، وہ گم ہو گیا، میں نے اس کا صدقہ تو دے دیا ہے لیکن بتا دیں اس کی تعبیر کیا ہے۔ یعنی صدقہ بھی دے دیا، 2 نوافل بھی ادا کر لیے، اور پھر جو ہے نا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا، پہلے سارے سٹیپ کر لیے، لیکن وہ جو 5واں سٹیپ تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا تھا کہ اس کو ڈسکس نہیں کرنا، تو جب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو وہ پہلے والے جو 4 سٹیپس پر ہم عمل کر چکے ہوتے ہیں ان کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر کر دیتے ہیں ہم نے ڈسکس کر لیا۔ تو جب ڈسکس کر لیا ہے تو پھر تو اس کی تعبیر ویسے واقع ہو جائے گی اگر حقیقت میں ویسا ہی ہے۔ تو اس لیے یہ خواب چند ہیں، ان کو ڈسکس نہ کیا کریں، نہ مجھ کو ایسے میسج بھیجا کریں، نہ کومنٹس کے اندر اس طرح کی چیزیں پوچھا کریں، اور نہ شوہر کے بارے میں اگر دیکھا ہے تو اپنے شوہر سے اس طرح کا ڈسکس کریں، نہ اپنی والدہ سے ڈسکس کریں۔ بس اندر ہی اندر آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ یا اللہ اس کے شر سے محفوظ فرما۔ ٹھیک ہے جی۔